اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید مدثر حسین شاہ، ایڈوکیٹ، ممتاز قانون دان، صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع راولپنڈی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شریکی گفتگو ہوں گے ملک کی اہم ترین سیاسی معاملات اور سیاسی حالات کے حوالے سے۔ شاہ صاحب، میرا پہلا سوال، بحیثیت ممتاز قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میاں نواز شریف کی آمد، اور بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی آمد کے بعد ملک کی معیشت اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بحیثیت ایک سیاستدان، بحیثیت ایک ممتاز قانون دان، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد ملک کے حالات کس طرف چل پڑیں گے؟ کیا بولیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ناظرین کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کروں۔ پاکستان عوامی تحریک ضلع راولپنڈی کا میں صدر ہوں، اور گائے بگائے میڈیا پہ مختلف پروگرامز میں آتا رہتا ہوں۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے کیونکہ پارٹی سربراہ ہیں، تو انہوں نے بہت پہلے، آج سے 8 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جو قومی مجرم ہیں، جو سزا یافتہ لوگ ہیں، اس نظام میں رہتے ہوئے وہ ایسے ڈرائی کلین ہو کے واشنگ مشین میں دھل کر ایسے آئیں گے جیسے وہ کوئی جنت کی حور پریاں ہوں۔ تو جناب نے جو کوشچن کیا، سیم اسی طرح ہی میاں محمد نواز شریف صاحب ایک قومی مجرم تھے، سزا یافتہ ہیں، اور وہ کسی صورت میں قانون کے مطابق اخلاقیات کی جو تشریح ہے اس کے مطابق وہ کسی صورت بھی پاکستان میں قیادت کرنے کے اہل نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو پاکستان کی جو اساس ہے، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، پاکستان کا جو امیج ہے دنیا میں جو خراب ہو رہا ہے، اس کی انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، حالانکہ میڈیا پہ پچھلے 1.5 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور کنٹرول میڈیا ہے، لیکن سوشل میڈیا اور عوام کے اندر جو ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں کسی صورت میں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب پہ عوام جو ہے وہ اعتماد نہیں کرے گی اور نہیں کر رہے۔ ان کے جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معیشت کی جہاں پہ آپ نے بات کی، تو پچھلا جو 1.5 سال ہے، میاں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار ان کے جو خاص معتمد خاص ہیں، وہ وزیر خزانہ تھے۔ تو پاکستان میں بجلی کی جو یونٹ ہے، نواز شریف کی وہ ایک ذیلی حکومت تھی، ان کے زیر نگرانی حکومت تھی، اس میں 16 روپے بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 53 روپے اور اب 56 روپے 50 پیسے پہ چلا گیا ہے۔ گیس جو ہے وہ 300% مہنگی ہوئی، ڈالر جو ہے وہ 200 سے 350 تک گیا۔ اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ 300 کی جو ایک حد ہے اس کو کراس کر کے چلا گیا۔ وہی پیٹرول جو عمران خان نے 3 مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ جون تک یہ 150 روپے رہے گا، یہ جیسے ہی آئے تو جو مہنگائی ہے اس کی، تو پاکستان کی تاریخ میں جو بلند ترین سطح پہ جو مہنگائی گئی ہے وہ شہباز شریف کے دور میں گئی ہے، اور شہباز شریف کا دور اصل میں میاں محمد نواز شریف کا دور تھا، اور اسی دور میں یہ ڈیل ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ ڈیل کے تحت آئے ہیں۔ اگر یہ ان کے اندر کوئی وہی عوامی مقبولیت کا ہوتا یا وہ اعتماد کر رہے ہوتے۔ معذرت کے ساتھ سر میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں۔ آپ نے بات کی میاں صاحب ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں، اگر میں بولوں یہ ڈیل نہیں، یہ انٹرنیشنل ڈیل تھی۔ جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اب دیکھیں نا، پاکستان کے اندر جو ہم نے بہت پہلے کا کہا تھا کہ اگر پاکستان کے حالات بدلنے ہیں تو ایران سے تیل لیں، ایران سے پیٹرول لیں، گیس لیں، بجلی لیں، کیونکہ اس پہ امریکہ نے پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، تو ہم ایران کے ہمسائے ملک ہیں اور اس قوم کو سستا تیل نہیں ہم دے رہے، اس لیے کہ ہم امریکہ کے زیر اثر ہیں۔ اصل میں جو عمران خان سے جو سب سے بڑی جو غلطی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھا، امریکہ سے وہ ڈکٹیشن لینا اس نے بند کر دی تھی، اور اسی کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور جو عمران خان کے خلاف جتنا بھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو پیچھے بیک تھی وہ امریکن لابی تھی، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے تمام معاملات امریکہ کا ایک سفیر جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے۔ امریکہ کا ایک سفیر جو ہے ہماری تمام اداروں کے سربراہوں کو بلا کے اپنے آفس میں ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں وہ صفر ہو کے رہ گیا ہے۔
بحیثیت ایک ممتاز قانون دان وکیل سارا آپ قانون کی روشنی میں کیا بولیں گے؟ ایک طرف میاں صاحب کو ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے سزا دی، اس سزا یافتہ میاں نواز شریف جب ملک میں اترے، جو عدالتوں کی جانب سے ان کو جو ریلیف ملی، اس ریلیف کو آپ آئینی ریلیف بولیں گے، قانونی ریلیف بولیں گے؟ جو ریلیف میاں صاحب کو ملی، کیا یہ ریلیف ایک کامن مین کو بھی ملنی چاہیے، عمران خان کو بھی ملنی چاہیے؟ اس حوالے سے سر کیا بولیں گے آپ؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جی، ہم یہاں پہ اپنی جو سول کورٹس میں، تحصیل کورٹس میں پیش ہوتے رہتے ہیں، فوجداری مقدمات میں اگر کوئی بھی بیان الفی ہم دیں تو ہمیں ججز، ہمارے جو جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیان الفی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے فوجداری میں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ میاں نواز شریف صاحب، جناب من شہباز شریف کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ وہ سزا یافتہ جیل سے جناب انہی اعلیٰ عدلیہ نے ان کو بھیجا۔ اور اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورا عدالتی عملہ ایئرپورٹ پہ چلا گیا ان کی جناب من وہ بائیو میٹرک کرنے، ناظرہ کا پورا عملہ ادھر چلا گیا۔ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک آدمی جو انصاف کے لیے جو کئی سال جو ہے وہ ان عدالتوں میں خوار ہوتا رہتا ہے، اور ایک دوسری طرف سے ایک سزا یافتہ بندہ جو کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوا، عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، اس کی بیل جناب من جو ہے وہ ان کو دے دی گئی، اور ان کو جناب فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آج ان کو ایک سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، جو مطلب آرمی اور پولیس کی گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں، ان کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یہ قانون کی جو ہے نا کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر سر آپ ملک کی معیشت کی بات کریں تو ایک عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ کس طرح جینا محال ہو چکا ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جینا محال تو دور کی بات، لوگ خودکشیوں پر اتر آئے۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف کا جو شاندار استقبال کیا گیا ہے لاہور میں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگایا گیا استقبال کے حوالے سے، کیا بولیں گے سر آپ؟ جناب اس ملک میں دو جو قومی نظریہ تھا نا، وہ اب مذاق بن کے رہ گیا۔ اس قوم میں اصل دو قومی نظریہ اب چلنا شروع ہوا ہے۔ جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہے اس کے لیے قانون اور ہے، اور ایک سفید پوش غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے۔ جناب یہ جو مینار پاکستان میں یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو جلسہ تھا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا، حکومتی سطح پہ مکمل ان کو جو ہے سرپرستی حاصل رہی، یہاں تک کہ گلگت بلتستان سے سرکاری گاڑیاں آئیں اور لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا۔ یہاں پہ انہوں نے آ کے قوم کو کیا میسج دیا؟ یہی میسج دیا کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں کوئی عدلیہ نہیں ہے، پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی پاکستان میں اب جنگل کا قانون ہے۔ اب ایک عام کامن مین، ایک عام آدمی جو ہے وہ انصاف کے بارے میں کہاں جائے، کدھر جائے؟ کیوں اتنی اعلیٰ سطح پہ اگر یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ اتنی اعلیٰ سطح پہ جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو نیچے ایک عام بندے کو میسج کیا پہنچتا ہے؟ اس وقت پاکستان میں جو نوجوان ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جوگ در جوگ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور بیرون ملک یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو موجودہ سینیریو پچھلے 1.5 سال سے جو بنا ہے پاکستان کا، اب جو جتنے محب وطن پاکستانی ہیں، جتنے لوگ قانون اور انصاف پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل کے بارے میں ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی نقطۂ عروج پہ ہے، روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، لا قانونیت، پولیس جو ہے وہ سرعام قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اور پاکستان میں جتنے بھی جرائم ہیں ان کے پیچھے آپ کی پنجاب پولیس یا دیگر پولیس جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اہلکار آپ کو نظر آئے گا۔ اب جتنے بھی کعبہ خانے ہیں یہاں پنجاب میں، جتنے بھی اڈے ہیں، جتنے بھی لا قانونیت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو پشت بنائی ہے، اس کے علاوہ سرمایہ دار جاگیردار کی جو پشت بنائی ہے پولیس کر رہی ہے، اور پاکستان میں نوجوان کا یا پاکستانی قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نواز شریف نے جب سرزمین پاکستان کی زمین پر پاؤں رکھا تو نواز شریف صاحب کو VIP پروٹوکول اور پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ میں بولوں کہ ایسے حالات و واقعات سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف آپ کا پرائم منسٹر بن چکا ہے، کیا بولیں گے سر آپ؟ جی یہ تو اب دیکھیں نا، جو قوم کا مقبول ترین لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کے ساتھ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے یا اعلیٰ عدلیہ میں ان کے ساتھ کیا حال ہوا؟
آج بھی اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. اس کے بعد آج کے اگر جو ہے آزاد ایک سروے کروائیں، حالانکہ میرا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے، ابھی بھی پاکستان کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. وہ قوم کا ہیرو ہے. وہ پاکستان کو اس نے ورلڈ کپ جتا کے دیا، اور اس کے ساتھ یہ ہماری جو کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تمام اپنے انلیگل ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس کو جناب من غیر قانونی پابند رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ جو حالات ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے مشرقی پاکستان کے سانے سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا. یہ سانحہ مشرقی پاکستان بھی ہماری کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے رونما ہوا تھا. اس وقت کی جو مقبول ترین قومی جو سیاستدان تھے ان کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا تھا تو یہ ہوا. آج آپ کا جو عمران خان ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کے پی کے اور بلوچستان اور آپ کا پنجاب کا مقبول ترین لیڈر ہے. ابھی آپ اس کو پابند کر کے، میں کہتا ہوں کہ جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اگر عمران خان یا پی ٹی آئی اس میں اس کو موقع نہ دیا گیا تو کبھی بھی اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے اور عمران خان یا پی ٹی آئی کو پابند رکھ کے اگر آپ الیکشن کروا رہے ہیں تو پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن ہو نہیں سکتے. کتنی حکومتیں آئیں، کتنی حکومتیں گئیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اب تک کوئی بھی نتائج سامنے نہیں آئے. کیا بولیں گے آپ؟ جی میں یہاں پہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. سانحہ ماڈل ٹاؤن جس میں ہمارے 14 افراد شہید ہوئے، جن میں حاملہ خواتین شہید ہوئیں اور 99 کے قریب زخمی ہوئے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. یہ ایک بدنمات داغ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ لاہور جیسے مصروف ترین شہر اور ایک اسٹیبلشڈ جو ایریا ہے، وہاں پہ آپ کی جو پولیس جو آپ کی محافظ ہے وہ سریعام گولیاں برسا رہی ہے. اور اس اسٹیبلشمنٹ نے ان میں ملوث لوگوں کو نہ صرف پروموٹ کیا، بیرون ملک ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا اور یہاں پہ ان کو جناب من تمغے دیے گئے. عمران خان سے جو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، وہاں پہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو وہ کٹہرے میں نہ لا سکا. اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو عمران خان کٹہرے میں لاتا تو آج عمران خان کو یہ وقت کبھی نہ دیکھنا نصیب ہوتا. یہ ایک بہت بڑی اس کی غلطی تھی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرمان کو 3.5 سال عمران خان نے کھلی چھٹی دے رکھی اور وہی مجرمان بالآخر عمران خان کے بعد ڈیل کر کے اقتدار میں آ گئے. ابھی آتے ہیں عمران خان کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف. بحیثیت قانون دان، بحیثیت سیاستدان، سر آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو آؤٹ کریں گے یا الیکشن کا حصہ بنائیں گے؟ پاکستان میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں بالکل غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ جب آپ میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے، ہر کام جو ہے وہ فکس میچ ہوگا ہر جگہ پہ، تو لوگوں کے جو ہے وہ اداروں پہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس وقت، لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور ادارے جو ہیں وہ استعمال ہوں گے اور پی ٹی آئی کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ آخر تک جاری رہے گا. اور یہ کلیئر بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان میں یا عمران خان کی شمولیت کے بغیر پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. اس کے نتائج جو ہیں وہ کوئی نہ انٹرنیشنل سطح پہ قبول کیے جائیں گے، نہ پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی. کیونکہ ایک مقبول لیڈر کو آپ سائڈ پہ لگا دیں. پاکستان کی اس وقت 70% سے زیادہ جو نوجوان ہے وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے اور وہ اس وقت متنفر ہوا ہے موجودہ حکومت سے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے. تو غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن یہ کلیئر ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی جو الیکشن ہے اس کو انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور ملک کے اندر بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بحیثیت قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس کے خلاف سب سے پہلے ہائی کورٹ میں رینجر کا غیر قانونی استعمال کیا گیا. جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے ایکچوئل جو ہے وہ جو ہائی کورٹ میں عمران خان پہ رینجر کے ذریعے غیر قانونی حملہ کیا گیا تھا، شیشے توڑے گئے تھے، یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں ایک تو چیریا کو پلانٹڈ تھا، اس کو جو ہماری ایجنسیاں تھیں اس کو غلط طریقے سے اس کو مولڈ کیا گیا آگے کے، کیونکہ وہ جو لوگ تھے بغیر قیادت کے تھے. عمران خان کے جو 9 مئی کے جو لوگ نکلے تھے ان کی قیادت ساتھ نہیں تھی. وہ لوگ جتنے بھی تھے کارکن تھے، لہذا کارکنان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ بات جو ہے کہ ان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات، یہ قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا
کیوں پاکستان کے شہری تھے، وہ نوجوان تھے، وہ یہاں کے محب وطن شہری تھے. اگر انہوں نے رد عمل میں، اب رد عمل کس کا ہے؟ رد عمل یہی ہے کہ آپ وہاں پہ اگر پولیس جاتی تو یہ لوگ جو ہیں آرمی کے جو گیڈ ہیں یا آرمی کے جو پوائنٹ ہے اس کی طرف یہ رخ کبھی نہ کرتے، کیونکہ وہاں پہ رینجر کا استعمال کیا گیا. تو لوگ جو نہ سمجھ لوگ تھے، جن کا جو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کیونکہ یہ رینجر کے لوگ تھے اس لیے عمران خان کے خلاف جو ہے یہ فوج جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو ایک میسج غلط گیا. تو وہ تو ہم تو کسی صورت میں بھی کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی مسلح جدوجہد یا اس طرح کا کرے. لیکن پروٹیسٹ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے. ہر ادارہ جو ہے اس کی اپنی ڈائمنشن ہے، ایک دائرہ کار ہے. آرمی جو ہے ہمارے جو سرحدوں کی محافظ ہے، وہ حکومت کرنے کے لیے آرمی نہیں ہم نے بنائی، یہ ہمارے ملازم ہیں، ہم سے تنخواہیں لیتے ہیں، امراض لیتے ہیں. تو ان کا کام جو سیکورٹی کے معاملات ہیں، جو بارڈر پہ جو ڈالر جو ہے وہ سمگل ہوتا ہے یہ روکنا، ایئرپورٹ سے جو بارڈر ڈالر سمگل ہوتا ہے اس کی روک تھام آرمی کا کام ہے. یا بارڈر پہ جو آپ کا تیل جو ایران سے سمگل ہو گئے سستا آ کے آگے مہنگا بکتا ہے، یہ بیسیکلی اس کی روک تھام ہے. یہ بارڈر پہ تو سمگلنگ ساری ہو رہی ہے، وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے اس پہ نہیں کرتے. یہ بار بار مڑ کے جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف اور پارلیمنٹ کا طرف رخ کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو سیاسی ایک کلچر ہے اس کو پرگندہ کرتے ہیں، اور پاکستان جو ہے مزید جو ہے وہ سالہ سال پیچھے جا رہا ہے. جب تک آپ پاکستان کو ایک میچور سیاسی کلچر نہیں دیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ان جماعتوں کو الیکشن کمیشن کے اندر، ان کے اندر الیکشن جو کرائے جائیں، ان کو پابند کیا جائے، ان پارٹیوں کے اندر جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائیں. اور جو ایک مشرف دور میں ایک قانون بنا تھا کہ 2 دفعہ سے زیادہ جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے پرائم منسٹر، صدر یا کسی عہدے کا اہل نہیں ہے، اور جو اسمبلی ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ گریجویٹ کی شرط جو ہے وہ رکھی جائے. کیونکہ ایک منسٹر جو ہے جب انگوٹھا ٹیک ہوگا اور دوسری طرف جو ہے سی ایس پی افسر اس کے انڈر کام کرے گا تو وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنے بھی کام یہ کر رہے ہیں کہ ان پڑھ صدر ہو سکتا ہے، ان پڑھ وزیر اعظم ہو سکتا ہے، ان پڑھ جو ہے پارلیمنٹیرین ہو سکتا ہے، اور جتنی مرضی دفعہ وزیر اعظم بنے، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہے. امریکہ اور ایران اور جتنے ممالک آپ دیکھ لیں کہ 2 دفعہ سے زیادہ کوئی بندہ کسی عہدے کے لیے اہل نہیں ہوتا. ہمارے ملک کی عدلیہ کے کردار کے حوالے سے سر کیا بولیں گے؟ سر بہت مطلب افسوسناک صورتحال ہے ہماری جو موجودہ عدلیہ ہے اس کی. لیکن یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ حکمران ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ جسٹس صاحبان جو ہیں ان کی سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے، لازمی بات ہے جب زرداری صاحب کا بندہ ہوگا عمران، دوسرا نواز شریف کا بندہ ہوگا، جب وہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا، یہ ان کے پہلے وکیل ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو جناب جسٹس لگا کے ادھر بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ انہی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے، آزاد بورڈ ہو جو ہمارے جسٹس صاحبان ہیں ان کا جو ہے سیاسی جو نظریہ تو ہر بندے کا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ سیاسی جماعت کے اعلی نہ رہے ہوں، وہ سیاسی جماعت کی نمائندگی جو ہے وہ انہوں نے نہ کی ہو. ایز اے ووٹر تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے باقاعدہ جب ان کے جب وکیل جو ہوتے ہیں ذاتی، ان سے وہ لاکھوں کروڑوں فیسیں لی ہوتی ہیں، اور بعد میں جب یہ ان کو جسٹس بناتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری جو عدلیہ ہے اس کا جو کردار ہے اس وقت تک شفاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سلیکشن کا طریقہ کار فری اینڈ فیئر نہ ہو. شاہ صاحب میرا آخری سوال، ابھی ہم بات کریں گے لوکل سیاست پر. میں بات کروں گا الکا پی پی 19، پی پی 20، NA63. ایک پارٹی ہے پاکستان PMLN، دوسری طرف ہے سرور خان گروپ، تیسری طرف ہے PTI، اس کے ساتھ چودھری نثار صاحب ہیں. ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سیاسی شخصیات جس میں چودھری نثار صاحب بھی شامل ہیں، ان کے مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آنے والے الیکشن میں نتائج کیا ہوں گے اور کون سی پارٹی کا پلہ بھاری ہوگا، کیا بولیں گے آپ؟ علاقائی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو چودھری نثار علی خان صاحب ہیں وہ جو ہیں کافی بیک پہ چلے گئے ہیں. وہ بیک ڈور چینل پہ رابطے ہیں لیکن وہ اتنے متحرک نہیں ہیں. تو سرور خان صاحب جو ہیں جب سے وہ PTI کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی جو حلقے میں عوام میں وہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسری طرف آپ جو ہے PMLN کے اندر جو دھڑے بازی آپ دیکھیں بہت سارے گروپ بن گئے ہیں، اور ویسے بھی نواز شریف جو ہے ان کا عوام میں جو مقبولیت ہے، گراف ہے، وہ بہت لو لیول تک چلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی.
اب باقی رہ گئی جماعت اسلامی ہے، وہ ایک آپشن ہے، یا ہماری جماعت ہے پاکستان عوامی تحریک، کیونکہ میں بھی جو ہے PPU 19 میں ایز اے کینڈیڈیٹ امیدوار بھی ہوں، ڈاکومنٹس میں نے جمع کروائے ہوئے ہیں. تو کیونکہ جو PTI کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا، عمران خان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا، اس لیے جو عوام ہے اس کے اندر بڑا تذبذب پایا جاتا ہے. اب جو لوگ عمران خان کا جو نظریہ ہے یا عمران خان کی جو سوچ کے قریب ہوں گے، جو PTI کے سوچ کے قریب ہوں گے، عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ان کو دے گی. تو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہوں گے، ووٹ ڈیوائیڈ ہوگی، اور ڈیوائیڈ ووٹ ہونے میں جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ کیونکہ زیادہ لوگوں میں ہوگا تو اس میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس حلقے میں 19-20 پہ جو PTI کا امیدوار ہوگا یا اس کے جو قریب ترین نظریات رکھنے والا جو بندہ ہوگا، آخر جو مقابلہ پڑے گا انہی دو کے درمیان پڑے گا. اور جو بڑے تڑے ہیں اس دفعہ، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ انہیں جو ہے وہ شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. سر آپ نے بڑے دھڑوں کی بات کی، بحیثیت ساتھی اگر میں یہ بولوں تو دو بڑی پارٹیاں یہاں پر حلقہ NA63 PP19 PP20 میں، ایک طرف PMLN، دوسری طرف سرور خان گروپ. اگر ان دو کے مقابلے میں PTI ایک کھمبے کو بھی کھڑا کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میدان PTI مار جائیں گی، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. کیا دیکھیں جی، میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو جاری ہے اس میں ایک کونسلر لیول کا بندہ بھی PTI کے ٹکٹ پہ آ جائے تو اس حلقے میں 1,00,000+ جو ووٹ ہے وہ کنفرم ہے PTI کی. یعنی 1,00,000 سے زائد ووٹ، یہ کمپین بھی نہیں کرنی پڑے گی ان کو، PTI والوں کو. انہوں نے کیونکہ خود ہی ان کو اتنا مظلوم کیا ہے، تصویر کشی کی ہے ان کی، کہ وہ مظلوم بن کے لوگوں کے دلوں میں عمران خان بس رہا ہے. اور جو دلوں میں بسے ہوتے ہیں لوگ نا، ان کو دلوں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. پورے پاکستان میں، خصوصاً پنجاب اور KP میں، یہاں پہ اگر صرف عمران خان اگر جیل میں بھی رہے نا، عمران خان نے جس طرح پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ ایڈوکیٹ حضرات کو، وکلا حضرات کو وہ ٹکٹ دینے کے خواہشمند ہیں، اگر انہوں نے صرف علاقے کے صاف ستھرے وکلا کو بھی ٹکٹ دے دیے تو میں سمجھتا ہوں صرف KP اور پنجاب میں وہ اگر کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کر دے تو وہ 2/3 اکثریت سے PTI یا عمران خان کا جو پارٹی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. جی ناظرین، یہ تھے ممتاز قانوندان اور صدر پاکستان عوامی تحریک کے رہنما، جن کی گفتگو آپ نے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور لوکل سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے سنی، اور بھائی سفر مانی اور خالد ارمانی نے اپنے ممتاز قانوندان بھائی کی گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.